بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آپ اور ہم سب سے پہلے مل کر بارگاہ رسالت معاب میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ آواز سے آواز ملا کر جس طرح سے میں بارگاہ رسالت میں درود و بات پیش کروں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى ذبیہ وصحبہ ابدا توری وکرما. وعلى ذبیہ وصحبہ ابدا توری وکرما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کریم فرقان حمید کی جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے. اللہ آیت کریمہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، مگر آج ہم بالخصوص اس کے کلمات اور اس کے معنی کو سمجھیں، اس لیے کہ کلام مجید عربی زبان میں، اور عربی زبان دنیا کی تمام زبانوں سے بلند و فائق. کوئی بھی زبان عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو خارج میں بھی موجود ہے. اس لیے کہ اگر صرف ہم اس کے الفاظ اور کلمات کو دیکھیں تو ایسے ایسے عرب کے افراد گزرے ہیں کہ آج اگر کوئی بندہ کسی زبان کا کتنا ہی ماہر ہو، وہ اگر اپنی زبان میں، وہ خواہ انگریزی ہو، خواہ سنسکرت ہو، خواہ ہندی ہو یا جو بھی زبان ہو، ایک چیز کا وہ ایک نام جانتا، اسی چیز کا وہ دوسرا نام بھی بتا سکتا، اسی چیز کا وہ تیسرا نام بھی بتا دے، مگر چوتھے میں اب اس کا علم جواب دینے لگے. جیسے ہم آسمان کو دیکھیں، آسمان کہہ دیا، آکاش کہہ دیا، امبر کہہ دیا، اور دو چار پانچ نام کے بعد وہ خاموش ہو جائے. مگر اللہ اکبر، عربی زبان میں اگر صرف معنی کے اعتبار سے وسعت دیکھیں تو جیسے مثال کے طور پر سانپ یا شیر، اس کے لیے 50 سے زائد کلمات موجود. بلکہ اندازہ کریں کہ بعض شعراء عرب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہم لگاتار 1 سال تک گفتگو کرتے رہے، اس گفتگو میں ایک بار جس لفظ کے لیے جو لفظ ادا کر دیا، جس معنی کو بتانے کے لیے جو لفظ زبان پر لے آئے، اگر سال بھر میں وہ جتنی مرتبہ زبان پر آئے، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے ہم دوسرا لفظ استعمال کریں
یعنی پورا سال گفتگو کرتا رہے مگر ایک چیز کا جو نام ایک بار لے دیا وہ نام ریپیٹ نہیں کرے. اس سے اندازہ کریں کہ کلام عرب سے کتنی وسعت. اسی لیے اہل عرب اپنے علاوہ لوگوں کو اجمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجمی. آتا ہے نا عربی اور اجمی، یعنی جو اہل عرب کے علاوہ ہیں وہ سب اجمی ہیں، اور عجم کے معنی یعنی ان کے سامنے کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ زبانوں کے ماہرین کہلاتے ہیں. وہ دو کلمات میں ہزاروں معنی پرو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ عربی زبان میں نازل ہوا. اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ. اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا. جو بے توجہ ہو، دھیان اس کا کہیں اور ہو، اس کو دھیان دلانا. کیوں؟ کیونکہ اس اللہ کے بعد جو آگے بات آنے والی ہے وہ نہایت قابل توجہ. ایسا نہ ہو کہ انسان غفلت میں اس بات کو سنے، ایسا نہ ہو کہ توجہ کسی اور جانب ہو، بلکہ مکمل استغراق کے ساتھ وہ آنے والی بات پر متوجہ ہو جائے کہ کوئی عظیم الشان بات آگے آنے والی. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا. آیت کریمہ آپ نے سنی نا، الا ان اولیاء اللہ. میں آپ کو بڑے دھیمے انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ اس آیت سے جہاں ہم اولیاء اللہ کے فضائل میں سنتے ہیں وہیں پر پروردگار عالم نے کیسے کیسے اہتمامات اس میں فرمائے ہوئے ہیں اور کیسی کیسی عظیم نشانیاں اور دلائل ہم اہل سنت و جماعت کو اس میں فراہم ہوتے ہیں، ہم اس بات کو بھی سمجھیں. ایک تو یہ کہ فرمایا اللہ، یعنی اب جتنی بھی بے توجہیاں ہیں سب کو دور کرو، غفلت کو دور کرو اور کامل توجہ کے ساتھ آنے والی بات کو سنو. جب اتنا متنبہ اور متوجہ کر دیا گیا مگر اس کے بعد بھی بات سیدھے نہیں بتائی گئی بلکہ پھر ارشاد فرمایا انا. کیا فرمایا؟ انا. انا یہ کلام عرب میں تاکید کے لیے آتا ہے. اس کے ساتھ ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اس بات میں کسی کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو انا کے ساتھ اہل عرب اس جملے کو استعمال کر کے سامنے والے کو یقین دلایا کرتے تھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے انا کے ساتھ وہ شک شبہ والی بات نہیں، وہ سوچنے وچارنے والی بات نہیں. جیسے کسی نے کہا زید کے بارے میں کہ زید عالم، زید عالم. سننے والے نے سنا، بعض نے مان کہ ٹھیک ہے بھائی کہا جا رہا ہے زید عالم ہے تو عالم ہوں گے. بعض یہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ان کو تردد ہے، شک ہے زید کے عالم ہونے. تو ایک تو کہا تھا کہ زید عالم، زید عالم ہے، مگر اس میں جو شک رہا، شبہ رہا یا کسی قسم کا خدشہ رہا کہ معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہے، جو کامل طور پر اطمینان اس پر نہیں ہو پایا تو بندہ پھر اس کو دوبارہ متوجہ کرے، کہے گا انا زیدن عالم، یعنی بے شک زید عالم. جو تیرے شبہات ہیں، جو تیرا شک ہے، جو تیرے ذہن میں خدشہ ہے، اس سب کو دور کر لے کہ جب زید عالم کہا اس پر اگر تجھے یقین نہیں آ رہا ہے پھر آگے انا کے ساتھ کہا جائے گا کہ بے شک زید عالم. انا یہ عربی زبان میں منکر کو مخاطب کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تجھے اس بات میں انکار ہے تو اس میں شبہ کرتا، یہ شبہ کرنے جیسی بات نہیں ہے، یہ شک کرنے جیسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو قابل تسلیم ہے، سن اور اسے مان. بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ؟ اب ان دونوں کلمات کو دیکھیں. اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن کریم ہے اور قیامت تک کے لیے نازل ہوا، تو اب جو بھی اس آیت کریمہ کو پڑھے اور اس کلمے پر پہنچے کہ اللہ، یعنی اب وہ نہایت ہی اہتمام کے ساتھ جانب متوجہ ہو کہ بات کیا آنے والی ہے. پھر فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک جو میرے اولیاء، جو میرے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو. بات آپ نے سمجھی کہ اللہ کے ذریعے متوجہ کرا دیا گیا، غفلت کو ہٹا دیا گیا. انا کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آئندہ آنے والی بات ایسی نہیں کہ جس میں شک شبہ کیا جائے. مگر ذرا سا یہ غور کریں کہ قرآن کریم فرقان حمید جب رسول اللہ پر نازل ہو رہا ہے تو اس وقت لوگ کون موجود، افراد کون ہیں اس وقت؟ تو حضور کے صحابہ کون ہیں؟
صحابہ ہیں، اور اللہ اکبر جانتے ہیں کہ صحابہ کیسے ہیں۔ قرآن کریم تو بہت بڑی بات ہو گئی، حضور کا فرمان تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ اگر حضور کچھ فرمائیں اور صحابہ اس پر عمل کرنے میں ذرہ برابر لغزشیں کریں، یہ تو متصور ہی نہیں ہے، بلکہ حضور نہ بھی فرمائیں اور صرف کسی چیز کو کر دیں تو صحابہ اسے بھی دل و جان سے تسلیم کیا کرتے ہیں۔ کیسے؟ صحابی رسول حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کرتے کرتے اسی حدیث میں قیامت کا منظر آیا اور وہ صحابی ہنسنے لگے۔ اب آدمی سننے والا سوچ سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات یاد آ گئی ہوگی، بولتے بولتے مسکراہٹ آ گئی، ہنسی آ گئی، مگر آپ لوگوں کو دوبارہ توجہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو میں کیوں ہنسا، یعنی اگر آپ نہیں پوچھ رہے ہو تو وہ بتا رہے ہیں کہ وجہ بھی سن لو۔ کہا ٹھیک ہے آپ ہی بتا دیجیے آپ کیوں مسکرا دیے اس جگہ پر آتے آتے۔ ارشاد فرماتے سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ حدیث بیان فرماتے اور اس مقام پر آ کر مسکرا دیتے تھے، اس لیے میں مسکرا، یعنی وجہ نہیں معلوم حضور کو مسکرا، حکم نہیں دیا حضور نے کہ مسکرانا، مگر محبوب کی ادا کو دیکھا اور اپنا۔ تو اندازہ کریں کہ جس بات کو فرمایا نہیں ہے، جس کا حکم نہیں دیا ہے، اس کو اپنانے میں صحابہ اکرام ایسی پیش قدمی کرتے ہیں کہ جس بات کا حضور حکم دیتے اس کا کیا عالم ہے، اور پھر جس بات کا حکم حضور قرآن کریم کو سنا دے کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے، صحابہ کے ماننے میں اس کا کیا عالم ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ بعض روایت علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گزر رہے ہیں، سواری پر سوار ہے، اب گزرتے گزرتے راستے میں ایک کانٹے دار درخت آیا۔ کانٹے دار درخت جب آپ بھی سفر کرتے ہیں تو بندہ پیدل بھی چلتا ہو تو دامن کو بچاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ الجھ جائے، ایسا نہ ہو کہ پھنس جائے، ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، مگر وہ جناب وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ بچ کر نہیں نکلتے بلکہ اپنے کپڑے کو کانٹے میں لگا دیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کو کانٹے میں لگا دیتے۔ اب دنیا اگر دیکھے گی تو وہ سمجھے گی کہ نہ معلوم کیسا آدمی ہے کہ لوگ بچ کے نکلا کرتے ہیں اور یہ لگا رہا، اور اسی لیے دنیا صحابہ کرام کو دیوانہ کہتی ہے۔ تو وہ دیوانے ایسے دیوانے نہیں جن کی عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ باہوش دیوانے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، لوگ کانٹے دار درختوں سے اپنے آپ کو بچا کر نکلتے ہیں، تو آپ ہو کے پہلے دامن الجھاتے ہو، پھر نکالتے ہو، پھر گزرتے ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ یہاں سے گزرے، آپ کا دامن اس میں الجھا، بس اس ادا کو ادا کر رہا۔ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ میں اطاعت کا کس درجہ جذبہ ہو۔ حضور نے تو نہیں فرمایا ایسا کرنا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ڈھونڈ کر تلاش رہا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے، حضور صحابہ کے درمیان بیان کر رہے ہیں، تو کیا صحابہ کرام پھر اس بات میں شک رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ شبہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے دل میں تردد آ سکتا ہے؟ مگر پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تو فرما رہا اللہ غفلت سے بھی بیدار ہو جاؤ، انا اولیاء اللہ، یعنی اگر انکار ہے، شک ہے، اعتراض ہے، سب کو دور کر لو، اس لیے کہ یہ شک والی بات نہیں، اعتراض والی بات نہیں۔ تو ہم عرض کریں مولا وہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کو تو نے عطا فرمایا کہ جس کا حکم نہ دیا جائے اس کے کرنے میں ایسے پیش، اور جب تو فرما دے تو ان کے ماننے کا کیا حالت ہے۔ پھر صحابہ اکرام تو اس سے مراد ہو نہیں سکتی کہ ان کے شک کو دور کیا جا رہا ہو، ان کے شبہ کو دور کیا جا رہا ہو۔ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ایک طرف تو صحابہ کا گروہ ہے اور دوسری طرف مشرکین مکہ۔ تو مشرکین مکہ تو خدا کی وحدانیت ہی کے منکر تھے، حضور کی رسالت ہی کے منکر تھے، نہ وہ ایک خدا کو مانتے نہ حضور کو اللہ کا رسول مانتے۔ تو جب وہ خدا ہی کو نہیں مانتے، رسول ہی کو نہیں مانتے، تو ان سے یہ کہنے کا کیا مطلب کہ اولیاء اللہ کی شان کو مانو، ان کی عظمتوں کو تسلیم کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ارے اللہ رب العالمین لوگوں کو اتنی توجہ دلا کر، انا کے ساتھ تاکید لا کر پھر یہ فرمائے کہ شک شبے دور کر لو۔ تو ایک طرف جماعت صحابہ ہے کہ جو رسول اللہ کی اداؤں کو تلاش کر کر کے اپنائے، دوسری طرف مشرکین ہے کہ جو خدا اور رسول ہی کے منکر۔ تو بھلا ان سے یہ کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو مانو؟
وہ اللہ کو مانے تب تو ولیوں تک بات پہنچے. تو خدا ہی کے منکر، رسول پاک کے ہی منکر، تو ولیوں کو ان سے منوانا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو پھر آخر ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ آیت کن لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے؟ ایسے کون ہیں کہ جن کو ولیوں کی ولایت میں شبہ ہے، ان کی عظمت، ان کے مرتبے پر جن کو کلام ہے، جو ان کی ہستیوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ صرف زمانہ صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. تو پروردگار عالم اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ ابھی تو صحابہ کا گروہ ہے کہ جو بے شک ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، مگر آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کا نام لیں گے، رسول اللہ کی رسالت کا نام لیں گے، مگر جب اولیاء اللہ کی عظمتیں بیان کی جائیں گی تو پھر اس میں وہ نکتہ چینی کریں گے، اس میں کریں گے، لوگوں کو شبہے میں ڈالیں گے. تو اللہ نے اعتراض اسی وقت دور کر دیا اور ارشاد فرما دیا کہ تمہارا رب فرماتا ہے الا غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ تمہارا رب فرما رہا ہے کہ بے شک اس کے اولیاء ایسے ہیں کہ ان پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ آج جو قومیں ولیوں کی باتوں پر بلا وجہ نکتہ چینی کرتے ہیں، آپ نے 11ویں شریف کی مجلس کی، آپ نے 6 شریف کی مجلس کی، آپ نے کسی اور بزرگ کا عرس منایا، تو یہ سارے کے سارے جو اللہ کے اولیاء ہیں، آپ بیٹھ کر ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کر کھلاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. تو آخر ہے نا ایسی قومیں جو بظاہر اللہ کا نام لیتی ہیں، بظاہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہیں، مگر جب اولیاء اللہ کی شان ماننے کی بات آتی ہے تو پھر اعتراض کرتے ہیں. ہے نا یہ نہیں؟ آج ہے نا ایک آپ نے چڑھائی فضول خرچی ہو رہی، سفر کر کے آپ اجمیر معلّہ گئے، اتنی دور گیا، پیسے بھی گئے، وہاں جانے سے کیا تھا، مسجد میں چلا جاتا، مسجد اللہ کا گھر ہے. ایسے اور اس قسم کے ہزاروں شبہات لوگوں کے ذہن میں ڈال کر اولیاء کی عظمت کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے. بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تو عظمتیں اسی وقت بیان فرما دی اور شک و شبہ کو بھی اسی وقت دور فرما دیا کہ اگر تم میرے وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، میرے حبیب کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، تو خود رب فرما رہا ہے تو اولیاء کی شان کو بھی مانو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب اللہ کے فرمان کے بعد جو عظمت اولیاء کا منکر ہو تو در حقیقت وہ کلام الہی ہی کو نہیں سمجھے، در حقیقت وہ توحید ہی کو نہیں سمجھا. اس نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہم جتنی دیر خواجہ غریب نواز کا ذکر کریں گے یا پھر جتنی دیر ہم یا غوث المدد کہیں گے اتنی دیر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں. اور آج ایسی جماعتیں موجود ہیں کہ جو لوگوں کو یہی کان میں پھونکتی ہیں، کیا کیا تم نے مجلس میں جا کر؟ اتنی دیر تک تم نے یا غوث المدد کے نعرے لگا دیے، خواجہ معین الدین کے نعرے لگا دیے، اتنی دیر اللہ کا نام لیتے تو کتنا ثواب ہے. قوم چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ہاں اگر کسی مضبوط عالم دین کے دامن سے وابستہ ہو تو پوچھ کر بندہ اپنے دل کے شبہ کو دور کر سکتا ہے. اور جو ایسا بھی نہیں ہے تو اس کو تو پھر وہ اچک لیں گے، وہ خود سوچے گا ہاں بات تو صحیح، ایک طرف میں کہوں یا غوث اور ایک طرف کہوں یا اللہ، تو اللہ کا نام لوں گا تو مجھے ثواب ملے گا. ولیوں کا میں نام لے رہا ہوں، کہیں پر غوث کی زندگی ذکر ہو رہی ہے، کہیں پر بچپن ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر کرامتیں ذکر کی جا رہی ہیں. تو جب تک میں غیر خدا کا ذکر کر رہا ہوں اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا. تو بتاؤ کہ بات ذہن میں آ جاتی ہے. عام آدمی ہوگا تو کتنی جلدی اس کے دماغ میں بات آئی. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ذکر چھوڑ کر بندے کا ذکر کر رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ بندے کا ذکر چھوڑ کر اللہ کا ذکر کریں. شبہ آئے گا ذہن میں نہیں آئے گا. تو اس سب چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامیں کہ اولیاء کو اگر ہم مانتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ان کی عظمتوں کو بھی جانیں کہ اللہ کے ولی کا ذکر یہ غیر خدا کا ذکر نہیں، یہ خدا ہی کا ذکر ہے. جب تک بندہ ذکر میں غیریت سمجھے گا کہ اللہ کا ذکر الگ ہے، اس کے ولیوں کا ذکر الگ ہے، ہم دوسروں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر الگ ہوتا ہے، تو پھر اس کو فیضان غوث اعظم نہیں مل سکتا.
اگر واقعی بندہ بزرگوں کا فیض چاہے تو اگرچہ پھر وہ 11ویں شریف کی مجلس ہو، 6ٹھی شریف کی مجلس ہو، 12ویں شریف کی مجلس ہو، وہ اس عظمت اور اس یقین و اعتقاد کے ساتھ بیٹھے کہ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی کہے کہ جناب اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا کہ نام تو غوث اعظم کا لے رہے ہو، زندگی تو ان کی بتا رہے ہو، تو یہ خدا کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ عظمتیں ان کی بیان کر رہے ہو، صبح شام ان کی ذکر کر رہے ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ جن کی قلوب محبت مصطفیٰ سے خالی ہو، جو بظاہر زبان سے قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ مگر آؤ یہ حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے عاشقوں ہی کو دیا۔ تم کہتے ہو کہ جب تک ولی کا ذکر کر رہے ہیں یہ غیر خدا کا ذکر ہے، اور ہماری مجلسیں یہ غیر خدا کے ذکر میں بیت گئی، تو سنو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ولیوں کے ذکر کا ایسا اہتمام فرمایا کہ خود رب العالمین اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے اور تم سے نماز میں ذکر کرواتا ہے۔ مجھے بتائیں، جو بھی اولیاء اللہ کا منکر ہے یا ان کی عظمتوں کا منکر ہے، جب وہ قرآن پڑھے گا تو وہ اس آیت کو نہیں پڑھے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھے گا؟ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما؟ کیا وہ ان آیت کریمہ کو نہیں پڑھے گا؟ تو آخر وہ پڑھ رہا ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، وہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ کے ولی کا۔ جب وہ یہ پڑھ رہا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ وہ جن کی راتیں اللہ رب العالمین کے لیے قیام میں گزرتی ہیں، سجدوں میں گزرتی ہیں، تو یہ کس کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ خود رب العالمین ان کے جاگنے کا، ان کے رات گزارنے کا، ان کی زندگی کا، بلکہ پروردگار عالم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اتبع سبیل من اناب الیہ، کہ راستہ اختیار کر جو میری طرف رجوع لائے۔ اب تو گویا کہ پانی ان کے سر سے اوپر نکالتی کہ تم تو ذکر سے چڑھ رہے ہو، اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے راستے کی پیروی کر دی۔ کیا فرما رہا ہے؟ کہ ان کے راستے کی پیروی کر دی۔ تو مجھے بتائیں کہ ولی کے راستے کی پیروی کیسے ہوگی؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی بیان کریں۔ طریقہ کیسے پتہ چلے؟ ان کا بچپن، ان کی جوانی، کیسے تعلیم حاصل کی، بڑوں کا کیسے ادب کیا، نمازوں کا ان کی کیا معاملہ تھا، علم دین کا کیا معاملہ تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اساتذہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، خرید و فروخت بات کس انداز سے کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے تو ارشاد فرما دیا کہ جو میرے اولیاء ہیں ان کی زندگی کا تذکرہ کرو اور ان کی قدم پر اپنا قدم رکھو تو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ اب اسی آیت کریمہ کے اشارے سے تو ہمارا یہ مجلس کرنا کہ کبھی ہم غوث اعظم کا بچپن ذکر کر رہے ہیں، کبھی ان کی جوانی ذکر کر رہے ہیں، کبھی ان کی تعلیم اور تعلم پر گفتگو کر رہے ہیں، کبھی ان کی نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا تمام کے تمام ذکر اسی اللہ کے راستے کو بتانا ہے، اور اس اللہ کے راستے کو بتا کر جو بندہ اس پر چلے گا تو بے شک وہ قرآن کریم فرقان حمید کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع لایا اس کے راستے پر۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہاں سے اندازہ کریں کہ جو قرآن کریم فرقان حمید کے ان واضح واضح ارشاد کو نہیں سمجھ سکتا، وہ کیا اولیاء کی عظمتوں کو سمجھے، وہ کیا اولیاء کی کرامتوں کو سمجھے؟ وہ تو یہی دیکھے گا، یہ دیکھو یہاں سے وہاں ایک پتھر کے پاس ہے اور وہاں جا کر جو ہے کہ بیٹا مانگ لیا، وہاں جا کر جو ہے کہ نوکری لگنا مانگ لیا، وہاں جا کر قرض کی ادائیگی کی دعا کے لیے چلے گئے، تو وہ جب تک یہ سمجھے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف پتھر ہے اور لوگ پتھروں کے پاس جاتے ہیں، تو اس طرح سے جب اس کی عقل پر پتھر پڑا رہے گا تو عظمت اولیاء نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ مگر الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو گھروں میں بھی مجلسیں کرتے ہیں اور بارگاہ اولیاء میں بھی جاتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے فرمان اور حضور کے ارشاد سے بھی ثابت ہیں۔ میں بڑی دھیمے دھیمے آپ حضرات کو باتیں پیش کر رہا ہوں کہ تقاطع تو آپ سنتے ہیں، تقریر میں بھی کر سکتا ہوں،
مگر چونکہ یہ مختصر ہے ہم کوشش کریں کہ کسی ایک عنوان پر کم سے کم 2 باتیں تو اپنے ذہن میں رکھ لیں. پہلی چیز آپ نے سمجھی کہ خود اللہ شک شبہ کو دور کرا رہا ہے کہ لوگوں شک و شبہ میں مت پڑو. ان اولیاء اللہ کہ بے شک ہم جب فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے اولیاء ہیں وہ بے خوف ہوں گے تو نہ تو دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں انہیں کوئی غم ہے. یہ تو ایک معمولی سے عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ جس کے امان کے بارے میں فرما دے کہ دنیا میں بھی یہ گرفت میں نہیں آئیں گے, آخرت میں بھی جو ہے کہ یہ چین و سکون سے رہیں گے, تو اسی کا راستہ ایسا ہے جس سے دین و دنیا کامیاب ہو جائے. دوسری چیز خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اتبع سبیل من اناب الیہ, اس کے راستے کی پیروی کر جو ہماری طرف رجوع لائے. تو اللہ کی طرف رجوع لانے والے بندے اس کے اولیاء, ان کا راستہ جب تک زندگی ذکر نہیں کریں گے کیسے معلوم چلے گا. تو اب تو اولیاء کی زندگی کا تذکرہ کرنا گویا ایک قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا. پھر تیسری چیز غیریت کی بات اگر کوئی کرتا ہے کہ ولیوں کا ذکر الگ ہے اللہ کا ذکر الگ ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اولیاء کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے. تینوں باتیں آپ نے سمجھی. اب چھوٹی چیز یہ کہ آخر یہ اللہ کا ولی بھی تو اللہ کا بندہ ہے, یہ کیا دے سکتا ہے. بعض لوگ اسی قسم کے گھٹیا اعتراضات کرتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں خدا سے نہیں مل رہی, جسے تم ولی کے پاس لینے چلے گئے. ایسا کیا تھا کہ تم مسجد میں مانگ لیتے, تم اجمیر مولا نکل گئے, کوئی بغداد شریف چلا گیا, کوئی جو ہے کہ مدینہ منورہ چلا گیا. تو آخر ایسا کیا تھا. ہماری قوم فوراً اس بات کو ذہن میں لے لیتی. ہاں صحیح تو بات, مسجد تو ہے اللہ کا گھر, مسجد میں کیا چیز ہے جو نہیں ملے گی اور ولی کے وہاں مل جائے گی, کیونکہ ولی کو بھی جو ملے گا وہ اللہ ہی دے گا. اس قسم کی باتیں کان میں ڈالی. بندہ کل تک تو بڑا عظمت کرتا تھا بزرگوں سے, آج وہ کٹا کٹا چل رہا ہے. دھیرے 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 اسی قسم کی واحیات باتیں ڈال کر ایک دن وہ آدمی کے دل سے بزرگوں کی عظمت نکال لیتے ہیں اور اپنی ٹولی میں شامل کر لیتے ہیں. پھر وہ بندہ نہیں سمجھ پاتا کہ آخر کیا ہوا, کیا تھا میرے پاس اور کیا چلا گیا. مگر ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہم سمجھیں کہ آخر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے کہ جو تمہیں اللہ کے یہاں مسجد میں نہیں مل رہا, کیا ہے کہ جو تمہیں خدا سے نہیں مل رہا تم بندے سے لینے جا رہے ہو. تو ہم اگر پلٹ کر ان سے یہی پوچھ لیں کہ جب تمہیں ہر چیز خدا ہی سے مل سکتی ہے تو پھر چندے کے لیے رسید کٹا لے کر لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. سب سے ظاہر نہ سن, دوسری چیزوں میں تو آدمی ادھر ادھر ہیچ پیچ کرے گا, اور مجھے بتائیں کہ پنچھے ڈالے, ٹوپیاں جالیدار لگائے, گلی کوچے میں رسید کٹے لے کے نہیں پھرتے, سیٹھوں کے یہاں نہیں جاتے. اب ان کو یہ اپنا فتوا کیوں نہیں سمجھ میں آتا, وہ کیا چیز ہے یار جو سیٹ کے پاس مل سکتی ہے اور خدا کے پاس نہیں ملے گی. بات سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے. ایک غریب کے دروازے پر جا کر وہ 200 روپے کی رسید کاٹ رہا, تو کیا چیز تھی کہ تجھے غریب سے مل رہی اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں مل رہی. تو جانا چاہیے مسجد میں بیٹھ کر رسید کٹا لے کر بیٹھ جائے اور اب اللہ ہی سے مانگے کہ مولا اتنا اتنا مجھے جو ہے تمہیں چاہیے. تو کیا وہ خود ایسا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تو بندوں کے پاس جاتا ہے. بولیے نا کیا کرتا ہے؟ بندوں کے پاس جاتا ہے. کس کے پاس جاتا ہے؟ اب نہ یہ لحاظ ہے کہ فاسق کے فاجر ہے, اب نہ یہ لحاظ ہے کہ جائز کمائی ہے ناجائز کمائی ہے, اب نہ یہ لحاظ ہے کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر جب تو اس قسم کی گھٹیا بات کر کے ایسے ہر آدمی کے پاس جا کر مانگ سکتا ہے اور تیرے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا, تو الحمدللہ ہم تو ایسے حضرات کے پاس جاتے ہیں جن کی عظمت خدا قرآن میں بیان کرتا ہے. اب تیرے عمل سے تو نے خود ہی بتا دیا, ایک فاسق تجھے دے سکتا ہے, ایک فاجر تجھے دے سکتا ہے, ایک دنیا دار تجھے دے سکتا ہے, تو ہم بھی ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی بھی ہمیں دے سکتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ یہ آپ دیکھیں کہ بندہ سامنے والے کی بات پر غور نہیں کرتا اور فوراً شک شبہ ڈال لیتا ہے ذہن میں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بددینوں کی بات سننا ہی جائز ہے, ان کی کتاب پڑھنا ہی جائز نہیں. لوگ سمجھتے ہیں ارے ہم تو بہت مضبوط سننی ہے, ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا اس سے. بھائی میں تو سنتا ہوں سب کی, جو اچھی بات ہوتی ہے وہ لے لیتا ہوں میں, جو بری وہ چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو آپ لوگوں کو عقل دی اللہ نے. یہ عام لوگوں کی زبان زد باتیں ہوتی,
होटलों पर बैठे हैं, चौराहों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी दीनी भाई ने कहा कि जनाब आप उनके पास जाते हैं, वो लोग सही नहीं है, तो पलट कर अपनी डींग हाँकता है कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अपन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, अपन तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं। आता है, बातें करता है, जहाँ गलती होती फौरन टोक देता हूँ मैं, तो कहीं बोल देता हूँ मैं, तो ये सब के सब शैतान के धोखे। बात आ रही समझ में? बंदा अपने ऊपर कभी भी एतमाद ना करे। जिसने अपने नफ्स पर भरोसा किया, सबसे बड़े धोखेबाज पर भरोसा कर लिया उसने। इसलिए कि कोई भी दावे से ये नहीं कह सकता कि आज जिस चीज पर है कल भी रह जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में? इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि कई अकाबरीन औलिया अल्लाह वो खुद अपनी मजलिसों में मजहब अगर आ गया तो वो खुद उठकर चल दी। उन्होंने अगर इजाजतें चाही कि हमें कुछ बयान कर लेने दीजिए, आपने मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि हमें कुरान पढ़ लेने दीजिए, आपने मना फरमाया कि या तो तू चला जाए या हम चले जाए। हाजरीन मजलिस बड़े मुताज्जिब हुए, कहा हजरत इतना सख्त रवैया आपने अपनाया। अगर वो कोई बात पेश कर रहा था, आपने मना कर दी, ठीक बात थी, मगर कुरान की आयत पढ़ना चाह रहा था तो कुरान में तो कोई तब्दीली नहीं कर सकता, कम से कम कुरान उससे सुन लिया जाता। वो पलट कर इरशाद फरमाते हैं कि हाँ कुरान में तो तब्दीली नहीं कर सकता, मगर उसका कोई माना तोड़ मरोड़ कर बयान करता, और ऐसा ना हो कि वो माना मेरे जहन में बस जाता, तो फिर मेरे ईमान का क्या होगा। अंदाजा करें कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो कुरान के मानी भी समझते हैं, तर्जमा भी जानते हैं, तफसीर भी समझते हैं, वो इतना खौफ खाए, और हमारा आम नौजवान नहीं तो बहुत मजबूत है अपन। तो याद रखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बात उसकी दिल में घर कर गई और फिर बंदा किस राह से किस राह चला गया। बात समझ रहे हैं आप? मैं एक मिसाल और जिक्र करके गुफ्तगू अपने इख्तिताम की तरफ लेके चलूं। आपने करबला का वाक़या खूब सुना। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर अफराद की शहादत के बाद जब यजीद ने मक्का पर हमला किया, मदीना मुनव्वरा पर हमला किया, उसके कुछ वक्त के बाद मुख्तार बिन उबैद सख्फी को गलबा हुआ। उसने इमाम हुसैन के कातिलों से चुन चुन कर बदला लिया, मगर आखिर में वो शख्स अपनी नबूवत का ऐलान कर देता कि मुझ पर वही आती, अल्लाह ने मुझे भी नबूवत दी, मैं भी अल्लाह की तरफ से मबऊस किया गया। एक उसका वो वक्त देखें कि वो एक एक इमाम आली मकाम और शोहदाए करबला के कातिलों को चुन चुन के कत्ल कर रहा था। जिसने शिरकत की उसे भी कत्ल कर रहा था, जो मुआविन और मददगार बना उसे भी कत्ल कर रहा था। तो कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा था। अहले बैत की कैसी मोहब्बत होगी, हुजूर की शरीयत पर कैसा जमा हो, मगर आखिर में देखें कि फिर कैसा वो बैका अपनी नबूवत का हजरत जुबैर बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला ने उसे कत्ल किया और उसी हालत में मुर्तद होकर दुनिया से गए। बात समझ रहे हैं? तो बंदा हर वक्त खौफ खाए, कभी भी गाफिल ना हो कि हाँ आज सुन्नियत पर हूँ, आज उलमा के दामन से वाबस्ता हूँ, तो मैं तो जो है कि बड़े अच्छे से रह रहा हूँ, मुझे तो कोई जरर नहीं पहुँचेगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि बदमज़हबों की ना तो कोई बात सुननी जायज है, न उनकी कोई किताब देखनी जायज है। वरना मुझे बताए कि यही शुबहात अगर उसमें डाल दिए जाए कि भाई आप क्या जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो अल्लाह के वली के हैं, मस्जिद में आपको अल्लाह से नहीं मिल सकता, तो फौरन ज़हन में आ जाएगी। तो इतनी देर या गौस करोगे, उतनी देर या अल्लाह कहते हैं तो तुम्हें जिक्र का सवाब मिलता। तो अब आप बताओ क्या ये सारी बातें जहन में शुबहा नहीं डाली? अब अगर उसने पूछ लिया तो वजाहत हो जाएगी, नहीं पूछ पाया तो फिर तो जहन में लेकर वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं एक हदीस आपके सामने जिक्र करूं, अगर इस मजलिस में उस हदीस को भी आप याद रखते हैं तो कम से कम 1000 हाँ मकाम पर वो काम देगी आपको। क्योंकि वक्त भी आपका जो 10 बजे का इख्तिताम के करीब इंशाल्लाह 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर लूंगा। अरबी न जिक्र करते हुए और तर्जमा न करते हुए पूरा उसका लुबाब और मफहूम आपकी बारगाह में जिक्र कर देता हूँ। औलिया अल्लाह की निस्बत से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा की मजलिस में इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाया हुजूर ने कि एक शख्स अपनी बस्ती से एक दूसरी बस्ती में जहां अल्लाह का एक नेक बंदा उसका वली रहता है उसकी मुलाकात के लिए चला। किस लिए जा रहा है वो? किसकी मुलाकात के लिए? अल्लाह के वली की मुलाकात।
جب جا رہا ہے تو سفر کرنا پڑے گا نا اس کو, خرچ کرنا پڑے گا نا اس کو, وقت بھی لگے گا نا اس کا. اب وہ اللہ سے ملنے جا رہا ہے کہ اس کے بندے سے ملنے جا رہا ہے, مسجد میں جا رہا ہے یا فلانی بستی میں جا رہا ہے؟ بات آ رہی ہے نا آپ کو سمجھ میں؟ یہی سارا معاملہ اگر آپ میرے محلہ جائیں یا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جائیں یا کہیں بھی جائیں, اور اسی سارے رستے, اس کے خرچ, اس نیت سے جانا, ملاقات کی نیت, ان بزرگوں سے محبت, اسی سب پر اعتراضات ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیان کر رہے ہیں. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ایک بستی سے سفر کر کے دوسری بستی میں اللہ کے نیک بندے سے ملنے جا رہا ہے. اب وہ ملنے جا رہا ہے تو پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا. فرشتہ اس بندے کے پاس گیا اور وہ اس کو پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ, کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ وہ فلاں بستی جو دور نظر آ رہی ہے اس میں ایک اللہ کا دوست رہتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں, میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. پوچھا کیا تم نے کوئی قرضہ دے رکھا ہے ان کو جسے تم لینے جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں. کہا کہ کوئی قرضہ اس نے لیا ہوا ہے تم سے جو تم واپس لوٹانے جا رہے ہیں؟ کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں. تو آدمی کہیں جاتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا, کوئی لین دین ہوتا ہے, کوئی کاروبار ہوتا ہے, کچھ قرضہ ہوتا ہے. تم یہاں سے وہاں تک کیوں جا رہے ہو؟ وہ یہی جواب دیتا ہے کہ وہاں پر اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے, میں اس کی ملاقات کے لیے وہاں جا رہا ہوں, اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں. فرشتہ بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتا ہے مولا وہ بندہ اپنی غرض یہ بتاتا ہے کہ کوئی ذاتی دنیا کی غرض نہیں ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے, اس لیے یہ اس سے محبت کرتا ہے اور تیری محبت کی وجہ سے اور تیرے مقبول ہونے کی وجہ سے اس سے ملنے جا رہا ہے. تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے بول اس کو کہ اگر یہ اتنا لمبا سفر, اس کی تھکن, اس کی صعوبتیں, مصیبتیں, یہ سب برداشت کر کے اس نیک بندے کے پاس اس لیے جا رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ میرا مقبول بندہ ہے, تو فرشتے اس کو بتا دے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائی. اب آپ اندازہ کریں کہ جب وہ ایک بستی تک جا رہا ہے تو قدم اس کے اس اللہ کے ولی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے گناہ معاف ہو رہا ہے. تو بے شک پھر یہ کہا جائے گا کہ جو اجمیر معلیٰ کے سفر کے لیے نکلے گا تو وہ سفر یہاں سے کرے گا مگر گناہ اللہ اس کے معاف فرمائے گا. تو بغداد شریف کی نیت سے جائے گا اور خالص اس نیت سے جائے گا کہ اللہ کے محبوب ہے اور میں اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہوں, تو وہ گھر سے یہاں سے نکلے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اب مجھے بتاؤ یہ اولیاء کی عظمت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب بیان کر رہے ہیں. اور کیا عظمت بیان کر رہے ہیں؟ خاص سفر کے معاملے میں کہ وہ بندہ سفر کر کے صرف اس اللہ کے ولی کی محبت میں جا رہا ہے. تو آج بھی جو سرکار غریب نواز کی چوکھٹ میں جاتے ہیں, جو غریب نواز کی محبت میں اسی لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے, اور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے. اور آج بھی یہاں آستانوں پہ کوئی حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جا رہا ہے, کوئی نعمان شاہ علیہ رحمان کے وہاں جا رہا ہے, تو جس کسی کے وہاں پہنچتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہمارے رشتے دار ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمارے کوئی عزیز ہے, وہ اسی لیے جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ اللہ سے محبت کرنے والے, تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو بے شک جب بندہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں اس طرح سے پہنچے گا تو پھر تو حضور کی حدیث اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے کہ اللہ کے نیکوں سے ملنے کے لیے جانا یہ سفر سعادت بھرا ہوتا ہے. اس میں مصیبت ضرور تمہیں ملتی ہے مگر اللہ کی جانب سے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی چیز سے بندہ اتنا اطمینان رکھے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جو بھی معمولات ہیں وہ سب کے سب دلائل سے ثابت ہیں. ہم سمجھ پائیں تو بھی ثابت ہے, ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بھی ثابت ہے. تو جو بندہ اس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا اور غیروں کی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو, ان کی کتابیں دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو, ان کے یہاں جانے آنے سے اپنے قدموں کو بچا لے گا, تو انشاءاللہ اولیاء اللہ کا اسے فیض بھی ملے گا, دنیا بھی اس کی کامیاب رہے گی, آخرت بھی اس کی کامیاب رہے گی. تو مولا تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے, علماء اہل سنت کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.